وہ حیران ہوتی ہوئی دروازہ بند کر کے ان دونوں کے پیچھے ہی آ گئی۔ عافیہ بیگم اپنا بیگ اور چادر رکھنے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ ماورا وہیں برآمدے میں تخت پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد عافیہ بیگم کمرے سے نکل کر کچن میں گئی اور خاموشی سے بغیر کچھ کہے کھانا گرم کرنے لگی۔ ان کو خاموشی سے کھانا گرم کرتے دیکھ کر ماورا نے سینڈل اتارے اور چپل پہن کر واش روم کی سمت آ گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو کھانا لگ چکا تھا۔ عافیہ بیگم کو خاموشی سے کھانا کھاتے دیکھ کر وہ بھی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ انہوں نے اس کا انتظار بھی نہیں کیا اور کھانا شروع کر لیا تھا، جس پہ بالکل کھٹک گئی کہ ضرور کچھ ہوا ہے، ورنہ ان دونوں ماں بیٹی کے ہوتے ہوئے اتنی خاموشی ایک ناممکن اور ناقابل یقین سی بات تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کھانا ختم ہونے کے بعد ماورا نے برتن سمیٹ کر کچن میں رکھے اور اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب بیگل کی آواز پہ اس کے قدم ٹھہر گئے۔ کچھ نہیں، وہ آہستگی سے کہہ کر دوبارہ کمرے کی طرف قدم بڑھا چکی تھی۔ ماورا، اب کی بار بیگل نے ذرا سختی سے پکارا۔ ماورا کو ایک بار پھر رکنا پڑا۔ بیگل، کہا نا کچھ نہیں ہوا۔ ماورا ڈھیلے ڈھالے اور جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی، میرے سامنے آ کر بیٹھو۔ انہوں نے تخت کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مجبوراً ماورا بے دلی سے قدم اٹھاتی ہوئی پلٹ کر تخت پر آ بیٹھی۔ تخت کے مقابل ہی بیگل کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظریں ماورا کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ کہو، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ماورا کو بولنے پہ اکسایا۔ بسوں کی ہڑتال ہو گئی تھی آج، وہ بے حد آہستگی سے گویا ہوئی۔ پھر؟ انہوں نے اگلی بات سننا چاہی۔ پھر یہ کہ صبح جب میں گھر سے گئی تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج بسوں کی ہڑتال ہے۔ میں کافی دیر بس اسٹاپ پہ کھڑی بس کا انتظار کرتی رہی، لیکن بس کا تو دور دور تک نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تب وہیں ایک بوٹ پالش کرنے والے نے بتایا کہ کل اسی روڈ پر ڈرائیور، کنڈکٹر اور کالج کے کچھ لڑکوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا تھا، اس لیے آج تمام ڈرائیوروں نے مل کر بسوں کی ہڑتال کر دی ہے اور آج کوئی بس نہیں آئے گی۔ آپ کو پتہ ہے آج کل ایگزامز قریب ہیں، یونیورسٹی کا ایک دن بھی مس نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن پھر بھی میں پریشان اور مایوس ہو کر واپس گھر آ رہی تھی کہ میری کلاس فیلو فارا وہاں پہنچ گئی اور میں چاہتے ہوئے بھی اس کی آفر ٹھکرا نہیں سکی اور اس سے لفٹ لے لی۔ اب واپسی پہ دوبارہ وہی مسئلہ تھا، اس لیے مجھے واپسی پہ بھی اسی کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ مجھے بس اسٹاپ تک ڈراپ کر گئی ہے۔ اور امی، ماورا آخری جملہ ادھورا چھوڑ کر چپ ہو گئی، اور بالکل اتنی عقل تو ضرور رکھتی تھی کہ اس کی پوری بات سمجھ گئی تھی۔ تو اس میں اتنا غصہ کرنے اور اتنا برا لگنے والی کیا بات ہے بھلا؟ بیگل نے خفکی سے کہتے ہوئے کمرے کی طرف دیکھا، کیونکہ عافیہ بیگم کھانا کھاتے ہی اٹھ کر کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس میں برا لگنے والی بات یہ ہے کہ اس کو میری یا میری کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، عافیہ بیگم غصے سے کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ ارے ایسے ہنگاموں اور ایسے حالات میں تو بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، وہ تو پھر بھی اپنی دوست، اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گئی اور آئی ہے۔ بیگل نے بھی اسے غصے سے دیکھا۔ نہ جاتی، گھر واپس آ جاتی، کوئی قیامت نہیں آنے والی تھی، ایک دن مس ہو جاتا تو۔ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا، اور غصے میں وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ خود ایک استاد ہیں جو تعلیم کی اہمیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ کیا لڑکی کی بجائے لڑکے کے ساتھ آئی ہے جو اتنا غصہ آ رہا ہے تمہیں؟ مجھے بھی پتا ہے کہ لڑکی کے ساتھ آئی ہے، اور اس لڑکی کو دیکھا بھی ہے، آج نہیں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ تب بھی میں نے اسے منع کیا تھا، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آتی، میری ضد میں ایسا کرتی ہے۔ کوئی ہڑتال نہیں تھی آج، ہوتی تو مجھے بھی پتا چلتا۔ عافیہ بیگم ہاسی بدگمان ہو رہی تھی، حالانکہ انہیں پتا بھی تھا کہ ماورا جھوٹ نہیں بولتی، کبھی کچھ بھی ہو جاتا۔ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتی تھی، لیکن پھر بھی غصے میں وہ اسے ہی غلط قرار دے رہی تھی۔ تمہیں کس نے کہا کہ آج ہڑتال نہیں تھی؟ بیگل کے سخت لہجے پہ عافیہ بیگم ٹھٹک گئی۔ جاؤ پوچھو یہ اپنے ساتھ والی امبرین سے، اس نے آج سرگودا جانا تھا اپنے مائکے، لیکن بس نہیں ملی اسے۔ اپنے میاں اور بچوں کے ساتھ بیچاری اتنی دھوپ میں ہوار ہو کر واپس گھر آ گئی ہے۔ بیگل کے کہنے پر عافیہ بیگم کو احساس ہو گیا کہ وہ خود ہی غلطی پر ہیں، لیکن وہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے اتنی جلدی تیار بھی نہیں تھی، جبکہ بیگل انہیں تعصب بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر آ سکتی ہے تو یہ بھی گھر آ سکتی تھی، اس لڑکی کے ساتھ جانا ضروری تھا کیا؟ عافیہ بیگم کو اصل مسئلہ اس لڑکی سے ہی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لڑکی خاصی امیر کبھی لڑکی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ ماورا کی اور اس لڑکی کی دوستی پروان چڑھے، جبکہ ماورا اس سے دوستی ختم کرنے کو تیار نہیں تھی۔ ان دونوں کا ساتھ کالج سے چلا آ رہا تھا، اتنے سال ہو گئے تھے، اب وہ کیسے اتنی آسانی سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتی؟ وہ جو چاہتی تھی ماورا کے لیے ایک ناممکن سی بات تھی۔ وہ لڑکی بری نہیں ہے عافیہ، بیگل ہمیشہ کی طرح ماورا کی ہی طرفدار تھی۔ پہلے پہل کوئی بھی برا نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے تب ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ عافیہ بیگم کے لہجے میں تلخی در آئی۔ تو خبر رکھنی چاہیے نا، خبر نہ رکھنا ہماری اپنی غلطی، اپنی بے وقوفی ہوتی ہے، اس میں کسی دوسرے کو کیا الزام دینا؟ بیگل ان سے بھی زیادہ تلخ ہوئی۔ بیگل، عافیہ بیگم انہیں دیکھ کے رہ گئی۔ ہم بے وقوف ہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہماری آنے والی نسل بھی بے وقوفی ہوگی۔
اللہ بدصورت انسان کو خوبصورت، برے انسان کو نیک اور بیوقوف انسان کو سمجھدار، عقلمند اور ذہین اولاد دیتا ہے تاکہ وہ اپنے ماں باپ کی رہ جانے والی کمزوریوں اور خامیوں کو دور کر سکے۔ اور ماورا بھی تمہارے لیے ایک ایسی ہی اولاد ہے، لیکن تم کبھی بھی اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی۔ تم کل بھی بے وقوف تھی، آج بھی بے وقوف ہو، تمہاری ان بے وقوفیوں کا افسوس مجھے ہمیشہ رہے گا۔ بیگل کی سرزنش پر عافیہ بیگم چپ کی چپ رہ گئیں۔ ان کا دل بھر آیا تھا، بلکہ دہاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ ان کی اس اندرونی کیفیت کو دل سے محسوس کرتی ماورا کو اس وقت سخت بے بسی اور ندامت سی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اکثر اس وجہ سے یوں ہی اذیت کا شکار ہو جاتی تھی، اور ماورا کوشش کے باوجود بھی خود کو ایسی حرکتوں سے باز نہیں رکھ پاتی تھی جو عافیہ بیگم کو گرا گزرتی تھی۔ آئی ایم سوری امی، کوشش کروں گی کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ آئندہ اگر کبھی ہڑتال ہوئی بھی تو واپس گھر آ جاؤں گی، کسی کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ ماورا آہستگی سے کہہ کر اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عافیہ بیگم نے چونک کر اس کے پیچھے دیکھا۔ بیگل انہیں دیکھ کر تعصب سے سر ہلاتے ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہاری یا اس کی دشمن نہیں ہوں، میں جب بھی چاہوں گی تم دونوں کا بھلا ہی چاہوں گی، کیونکہ میرا بھی تم دونوں کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں، اور تم دونوں اس وقت خوش رہ سکتی ہو جب ایک دوسرے کو صبر اور تحمل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرو گی۔ ماورا غلط نہیں ہے، تم خود سوچو، وہ جوان ہے، اس کی امنگیں، اس کی سوچیں، اس کے ارادے جوان ہیں۔ وہ جس طرح جینا چاہتی ہے اسے جینے دو، جو کرنا چاہتی ہے اسے کرنے دو۔ مجھے یقین ہے اس پہ، بھروسہ ہے کہ وہ کبھی کچھ غلط نہیں کرے گی۔ وہ آج کل کے بچوں کی طرح بگڑی ہوئی نہیں ہے۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری بیٹی عزت دار، باحیا، نیک اور غیرت مند ہے، غیر اور نامحرم مردوں کے چکروں میں آنے والی بالکل نہیں ہے۔ ورنہ آج کل کے کمپیوٹر اور موبائل کے دور میں بھی اتنی سعادت مند اور شریف النفس اولاد کسی کی ہے بھلا؟ وہ اگر سیدھی چل رہی ہے تو اسے چلنے دو، اس کے گرد پابندیاں اور حدیں نہ باندھو۔ وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے پاس بیٹھے گی نہیں، کسی سہیلی کے ساتھ باتیں نہیں کرے گی، ہنسے بولے گی نہیں تو پاگل ہو جائے گی۔ انسان کا اکیلا پر اور تنہائی اسے نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں۔ آخر تم کیوں اسے ایسا بنا دینا چاہتی ہو عافیہ؟ زندگی اس طرح نہیں گزرتی کہ انسان بھری دنیا میں اکیلا ہو کر بیٹھ جائے۔ تم نے اکیلے ایک کونے میں لگ کر زندگی گزار لی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب تم اس سے بھی یہی کام کرواؤ۔ اس کے لیے تو ابھی پوری زندگی پڑی ہے اس کے سامنے، پوری دنیا ہے۔ اس نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے؟ گھر سے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے گھر، بس یہ ہے اس کی زندگی، صرف اتنی سی۔ کیا تم یہی چاہتی ہو کہ وہ یہیں پہ جیے اور یہیں پہ مر جائے؟ اگر یہی کرنا تھا اور اسے اس طرح باندھ کے رکھنا تھا تو پھر اس کے اندر اتنی عقل و شعور جگانے کی اور اتنا پڑھانے لکھانے کا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا؟ اپنے دماغ کو ٹھنڈا کرو اور فرصت سے بیٹھ کر سوچو کہ کون کہاں غلط ہے۔ تم غلط ہو، میں غلط ہوں، یا تمہاری بیٹی غلط ہے؟ سوچو اور پھر سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہیں ہمت اور ہدایت دے، آمین۔ وہ نرمی اور شفقت سے عافیہ بیگم کا سر تھپک کر باتھ روم کی سمت چلی گئی اور عافیہ بیگم اپنی بے بسی پر رو پڑی۔ ایک گرم اور قیامت خیز دن اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور رات پورے ماحول پہ اپنی سرمئی اوڑھنی پھیلا رہی تھی تاکہ اس گرم اور قیامت خیز دن کا چہرہ سب کی نظروں سے چھپ جائے اور سب کو اطمینان ہو جائے کہ دن تمام ہو چکا ہے۔ لیکن اس دن نے تمام ہونے میں کیا کیا حشر اٹھائے تھے، یہ تو کوئی ان ماؤں سے پوچھتا جن کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی، جن کے گھروں کے چراغ بجھ چکے تھے، جن کے ہنستے کھیلتے گھر اجڑ گئے تھے۔ اور انہی گھروں میں ایک گھر رضا حیدر اور رابعہ بیگم کا بھی تھا، جسے اللہ نے بال بال بچا لیا تھا اور ان کی بیٹی کو ذرا سی بھی آنچ نہیں آئی تھی، جس پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے صبح سے اب تک کئی بار صدقہ دیا تھا۔ بلکہ انہوں نے تو اس بم بلاسٹ میں ہلاک اور زخمی ہونے والے اسٹوڈنٹ کے لیے 10 لاکھ کا عطیہ بھی دیا تھا، اور تیمور کو ان کا یہ اقدام بہت پسند آیا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا تھا۔ 5 لاکھ روپے اس نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی عطیہ کیے تھے، کیونکہ اس طرح کرنے سے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹ کے والدین کی تھوڑی بہت امداد ہو سکتی تھی۔ حالانکہ ان کا جو نقصان ہو چکا تھا وہ تو اب زندگی میں کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا، ایک ناقابل تلافی نقصان جس کا دکھ اور افسوس آج بچے بچے کے دل میں تھا، بلکہ آج تو ماحول میں بھی عجیب نوعی کناسی افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ روزانہ والی تازگی اور ٹھنڈک مفقود تھی۔ شام کے سائے پھیلے تو رضا حیدر ڈرائنگ روم کے ٹھنڈے اور پرسکون ماحول سے نکل کر باہر لان میں آ گئے، جہاں بیت کی نفیس اور آرام دہ کرسیوں میں سے ایک کرسی پر تیمور حیدر پہلے سے ہی براجمان تھا۔ ان کو وہاں آتے دیکھ کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے برخودار، اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ رضا حیدر اس کے مقابل والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ بس محسوس کر رہا تھا کہ تنہائی اور اکیلا پن کیسا ہوتا ہے، کیا فیلنگز ہوتی ہیں انسان کی۔ تیمور نے کافی پرسکون اور سنجیدہ سے انداز میں جواب دیا۔ پھر کیسا لگا؟
کیا محسوس کیا؟ انہوں نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں بتاؤں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی۔ تیمور کو پہلے سے اندازہ تھا۔ اوکے، کوشش کروں گا کہ ہنسی نہ آئے۔ تم بتاؤ کیا محسوس کیا تم نے؟ رضا حیدر آج کے ناخوشگوار ماحول کے باوجود تیمور حیدر کی بات پہ مسکرا اٹھے۔ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ میری کوئی فیلنگز ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس کو میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچوں تو مجھے تنہائی بھی اچھی لگے۔ میرے ذہن میں کام کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ میری ہر سوچ گھوم پھر کر کام کی طرف ہی آ جاتی ہے، اور اس وقت بھی میرے ذہن میں یہی سوچ ہے کہ آج میری اسلام آباد والی میٹنگ کینسل ہوئی ہے تو دوبارہ وہی میٹنگ کب اور کہاں ہوگی؟ تیمور نے کافی اکتائے ہوئے سے انداز میں اپنی کیفیت کا اظہار کیا۔ رضا حیدر بے اختیار کہکا لگا کر ہنسے، حالانکہ انہوں نے تیمور سے نہ ہنسنے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی تمہیں اب تنہائیوں میں سوچنے کے لیے کچھ چاہیے۔ آخرکار ہمارے صاحبزادے کو ضرورت پیش آ ہی گئی۔ رضا حیدر نے ہنستے ہوئے معنی خیزی سے بیٹے کو دیکھا۔ تیمور تھوڑا سا خجل ہو گیا۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال ایسی کسی بھی چیز کی ضرورت پیش نہیں آئی جس کا آپ اشارہ دے رہے ہیں۔ میں تو محض آپ کو اپنی فیلنگز بتا رہا تھا کہ میں جب بھی اکیلا بیٹھتا ہوں، کبھی کچھ سوچنے کی کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں کام کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ میری تمام سوچیں کام کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ تیمور جیسے اپنے آپ پہ حیران ہو رہا تھا۔ یہ ایک محنتی اور کامیاب انسان کے ذہن کی علامت ہے۔ لیکن بیٹا، میرا مشورہ ہے کہ اپنی سوچوں میں تھوڑی تبدیلی لاؤ، رنگ بھرو۔ اگر یوں ہی خشک سی سوچوں میں پڑے رہے تو دماغ کے ساتھ ساتھ تمہاری شخصیت بھی خشک ہو جائے گی۔ انہوں نے بیٹے کو کافی دوستانہ مشورہ دیا۔ تبدیلی لانے اور رنگ بھرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تیمور نے ان کے مشورے کا اصل مفہوم جاننا چاہا۔ یہی، کوئی لڑکی، کوئی پسند، کوئی عشق و عاشقی وغیرہ، کوئی تحفے تحائف، کوئی ملنا ملانا، کوئی عہد و پیما وغیرہ، اور پھر ہم سے مطالبہ کہ لڑکی کے گھر پروپوزل لے کر جائیں اور شادی کی ڈیٹ ذرا جلدی فکس کریں۔ ایسی رنگین سوچوں میں پڑو گے تو دماغ فریش اور چاقو چبند رہے گا۔ پھر تم سوچوں سے پیچھا چھڑاؤ گے اور سوچیں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ذہن و دل آباد ہو جائیں گے تمہارے۔ رضا حیدر نے بیٹے کو کافی تفصیلی اور تسلی بخش جواب دیا، جس پہ تیمور ہنس پڑا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں باز آیا ایسی رنگین سوچوں سے۔ اس نے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ ارے وہ کیوں؟ رضا حیدر کو حیرت ہوئی تھی۔ کیونکہ جن کاموں کی لسٹ آپ گنوا رہے ہیں وہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ نہ تو عشق و عاشقی میں پڑھ سکتا ہوں، نہ تحفے تحائف خرید سکتا ہوں، اور نہ ہی عہد و پیما کر سکتا ہوں۔ یہ کام میرے بس سے باہر ہے۔ ہاں، البتہ لڑکی کو پسند ضرور کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر بیٹا جی، آپ سمجھ لو کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سمجھ لو کہ آپ کی شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے مایوسی سے ہاتھ جھاڑے۔ وہ کیوں؟ اب کی بار تیمور کو حیرت ہوئی، کیونکہ آج کل صرف پسند کر لینے سے کوئی بھی لڑکی شادی نہیں کرتی۔ پسند کے ساتھ ساتھ عشق و عاشقی، تحفے تحائف اور عہد و پیما کا ہونا بہت ضروری سمجھا جاتا ہے، تاکہ لڑکی کو یقین آ جائے کہ اس کا ہونے والا شوہر شادی کے بعد بھی اس کے ناز نخرے اٹھا سکتا ہے۔ اس میں ایسی کوالٹیز ہیں کہ اس سے شادی کی جا سکے۔ انہوں نے اسے آگاہ کیا۔ تو پھر آپ بے فکر ہو جائیں، میں ایسی لڑکی پسند کروں گا جسے عشق و عاشقی، تحفے تحائف اور عہد و پیما سے کوئی غرض نہیں ہوگی، جس کے لیے یہی کافی ہوگا کہ تیمور حیدر اسے پسند کرتا ہے۔ تیمور نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو بیٹا جی، جب ایسا ہوگا تو دیکھیں گے۔ رضا حیدر نے نا امیدی سے سر ہلایا۔ اتنے میں تیمور کے سیل پہ اس کی پی اے سہرش زمان کی کال آ گئی اور وہ مسکرا دیا۔ دیکھیں گے تو آپ تب، جب مجھے ان کاموں سے فرصت ملے گی۔ وہ سیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہنستا ہوا اٹھ گیا اور رضا حیدر رابعہ بیگم کی طرف متوجہ ہو گئے، جو ان کے لیے چائے لے کر آ رہی تھی۔ وہ اکثر رضا حیدر کے لیے خود چائے بنا کر لاتی تھی، کیونکہ رضا حیدر کو ان کے ہاتھ کی چائے بہت پسند تھی۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لیکن آفاق یزدانی کی آمد کے کہیں دور دور تک بھی آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ لگتا ہے آفاق کے لیے آج کا دن کچھ زیادہ ہی مصروف دن تھا۔ منزہ رحیم کہے بغیر نہ رہ سکی اور سمینہ یزدانی کا رنگ بدل گیا۔ وہ بہن کو جواباً بھلا کیا کہتی؟ پورا دن تو بس یہی کہنے میں گزر گیا تھا کہ وہ مصروف ہے، اس کی میٹنگ ہے۔ لیکن اب تو شام بھی رات میں تبدیل ہو رہی تھی۔ اب کیا کہتی؟ بھلا ایسی کون سی میٹنگ اور ایسی کون سی مصروفیت تھی جو صبح سے لے کر رات تک چل رہی تھی؟ منزہ رحیم کا سوال بھی بجا تھا۔ وہ ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور آفاق یزدانی گھر سے ہی غائب تھا۔ بس وہ آج کل اشتیاق آفس نہیں جا رہے، اس لیے کام کا زیادہ برڈن اسی پہ ہے، اس لیے اکثر لیٹ ہو جاتا ہے۔ سمینہ رضوی نے ایک بار پھر منزہ کے ساتھ ساتھ خود کو بھی تسلی دی، اور منزہ بہن کا چہرہ دیکھ کے رہ گئی اور پھر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے ان کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میں تمہاری بہن ہوں سمینہ، اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، بہت اچھی طرح جانتی ہوں تمہیں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ تم پریشان ہو اور اپنی پریشانی مجھ سے چھپا رہی ہو۔
کیونکہ اس پریشانی کا تعلق یقیناً آفاق سے ہے اور تم مجھے بتاتے ہوئے گھبرا رہی ہو، لیکن پلیز تمہیں مجھ سے کچھ پانے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ تم نے مجھے یہاں بلایا بھی ہے اور بتا بھی نہیں رہی؟ منزہ رحیم نے ان کا ہاتھ دباتے ہوئے ان کی ہمت بندھائی اور انہیں کچھ کہنے پر اکسایا، جس پر سمینہ رضوی کا دل بھر آیا تھا۔ منزہ، میرا آفاق ایسا نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اسے۔ وہ ہم سب سے دور ہو گیا ہے ہم سب سے۔ سمینہ کہتے ہوئے رو پڑی اور پھر اتنی شدت سے روئی کہ منزہ پریشان ہو گئی۔ سمینہ، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ سنبھالو اپنے آپ کو، کیا ہو گیا ہے؟ آخر کچھ پتہ بھی تو چلے۔ انہوں نے بہن کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ منزہ، میرا انیک مر گیا ہے، لیکن میں اس کا غم سینے میں دبائے صرف اور صرف آفاق کی خاطر جی رہی ہوں۔ لیکن اب جو غم آفاق دے رہا ہے، اس کو دبا کے میں جی نہیں پاؤں گی۔ میرے اعصاب جواب دے چکے ہیں اور وہ جانتا ہی نہیں کہ اس کی ماں اندر سے کھوکھلی ہو چکی ہے۔ اس طرح رہے گا تو مر جائے گی۔ سمینہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ منزہ خاموشی سے ان کے مزید کچھ کہنے کی منتظر تھی۔ فارا کا نام لے لے کر جیتا تھا، اب اس کا نام بھی نہیں لینے دیتا۔ وہ فارا سے انگیجمنٹ کے 4 ماہ بعد تک بالکل ٹھیک ٹھاک اور ہوش باش تھا، لیکن 4 ماہ بعد پتہ نہیں کیوں وہ بدلنا شروع ہو گیا۔ اس کے سارے طور طریقے ہی بدل گئے، اس کی خوبیاں خامیوں میں تبدیل ہو گئیں۔ میں اس چیز کو وقتی تبدیلی سمجھتی رہی، لیکن اب احساس ہوا ہے کہ وقتی تبدیلی دائمی تبدیلی کا روپ دھار چکی ہے۔ اس صفاق کا تو شائبہ تک نہیں رہا جو فارا کا دیوانہ اور محبت کا دعوے دار تھا، جو کہتا تھا کہ میری شادی بھی انگیجمنٹ کے روز ہی نپٹا دو، جسے فارا کو گھر لانے کی جلدی تھی اور ہم نے بڑی مشکل سے اسے فارا کی سٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک روکا تھا۔ اور اب جب فارا کی سٹڈیز تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے، صرف 2 مہینے کی بات ہے، تو وہ شادی کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ جب بھی بات کرو ٹال دیتا ہے۔ وہ رضامند ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا چاہتا ہے اور ایسا کیوں کر رہا ہے۔ میں یہ سب سوچ سوچ کر مر جاؤں گی۔ فارا میری بیٹی ہے، میرے گھر کی بہو بھی وہی بنے گی، ورنہ میری زندگی کی امید نہ رکھے کوئی بھی۔ وہ یہ سب کہتے ہوئے ہچکیوں سے رو رہی تھی اور منزہ ششدر سی جہاں کی تہاں بیٹھی رہ گئی۔ انہیں فارا کی باتوں سے ہی آفاق کی لاپرواہی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اس حد تک جا چکا ہے، اس کی امید نہیں تھی انہیں۔ سمینہ کے انکشاف نے انہیں گھنگ کر ڈالا۔ بہت دنوں سے میرے دل پہ بوجھ تھا اس بات کا، میں سہار نہیں پا رہی تھی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے جب کوئی بھی راستہ نہیں ملا تو تمہیں بلا لیا۔ حالانکہ میں جانتی تھی کہ تم اس بات سے ہرٹ ہو سکتی ہو، لیکن منزہ، میں چھپا کے نہیں رکھ سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو تب بھی تو تمہیں لازماً ہرٹ ہونا تھا، اس لیے میں نے بتا دینا ہی بہتر سمجھا۔ اور میری اس سوچ کو غلط مت سمجھنا، میرے لیے فارا سے زیادہ اور کوئی اہم نہیں ہے، سمینہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ منزہ کے ذہن میں فارا اور سمینہ کی ملی جلی آوازیں اور الفاظ گردش کر رہے تھے۔ وہ کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ منزہ، کچھ کہو گی نہیں کیا؟ انہیں منزہ کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی۔ کیا کچھ کہنے کے لیے باقی ہے ابھی؟ منزہ کا لہجہ بے تاثر اور سپاٹ ہو گیا۔ اس میں ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے نا، ہم تو خود پریشان ہیں، تمہیں اس لیے بتایا ہے کہ تم ہی کچھ سوچو کہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ سمینہ کا لہجہ دھیما پڑ گیا، وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ کیا وہ کسی اور کو پسند کرنے لگا ہے؟ منزہ نے بہن کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اس بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ تو وہی بتا سکتا ہے کہ کیا وجہ ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ وہ فارا کے علاوہ کسی اور کو پسند کر سکتا ہے۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، ان کے لہجے میں جیسے یقین تھا۔ تو پھر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ منزہ کے لہجے میں تلخی در آئی۔ مجھے پتا ہوتا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے تو پھر غم کس بات کا تھا؟ سمینہ کے انداز میں بے بسی اور شائستگی تھی۔ منزہ چند ثانیے کے لیے پھر چپ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پہ کسی کے قدموں کی چاپ ابھری۔ ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ السلام علیکم۔ وہ کافی سنجیدہ اور ٹھہرے ہوئے انداز میں سلام کرتا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم منزہ آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ان کے مقابل والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بطور خاص صرف ان سے مخاطب ہوا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ وہ کافی نپے تلے سے انداز میں جواب دے کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ ان کی بیٹی کا دل برباد کرنے پر تلا ہوا تھا اور وہ اس سے خوش خوش مل لیتی، یہ کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ منزہ، کہاں جا رہی ہو تم؟ سمینہ چونک گئی۔ تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے، وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گئی اور آفاق دیکھتا رہ گیا۔ اسے منزہ سے ایسے رویے کی ہرگز بھی توقع نہیں تھی۔ آفاق نے بے ساختہ سوالیہ نظروں سے ماں کی طرف دیکھا۔
جس پہ وہ بھی لا تعلق سے انداز میں اٹھ کر چلی گئی اور وہ اکیلا بیٹھا رہ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب اس نے اپنے گھر کا دروازہ بجایا تھا، اور رات کے 2 بجے بھی اس کے گھر کا دروازہ دوسری دستک پہ یوں کھلا جیسے دن کے 2 بجے کا وقت ہو۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اس کی ماں اس کے انتظار میں ابھی تک جاگ رہی ہے۔ السلام علیکم، آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی تشویش سے کہا۔ ہاں بس آج گرمی زیادہ ہے نا، اس لیے نیند نہیں آ رہی، ہر طرف حبس ہی حبس ہے، وہ آہستگی سے کہتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ کیوں، بجلی تو ہے؟ ہاں ابھی آئی ہے، 15 منٹ پہلے۔ وہ اپنے دوسرے دونوں بچوں کی نیند کے خیال سے کافی آہستہ بول رہی تھی۔ وحید اور کوکو کیسے ہیں؟ سو گئے دونوں؟ وہ اپنا بیگ کمرے میں رکھ کر دوبارہ باہر نکل آیا اور برآمدے میں رکھی کرسی پر بیٹھ کے بوٹ کے تسمے کھولنے لگا۔ ہاں دونوں 12 بجے تک تمہارا انتظار کر رہے تھے، لیکن 12 بجے بجلی آئی تو میں نے کہا کہ سو جاؤ، صبح پھر نماز کے لیے بھی اٹھنا ہوتا ہے۔ لیکن وہ بیچارے سو گئے تو 1 بجے پھر بجلی چلی گئی اور اب 2 بجے کے قریب آئی ہے۔ زبیدہ بیگم افسوس کر رہی تھی۔ کیا بات ہے، آج تھکی تھکی سی لگ رہی ہیں؟ ولید نے ان کی تھکاوٹ فوراً بھانپ لی۔ تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ صبح سے پریشان ہو رہی ہوں۔ کیوں پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ وہ بوٹ وغیرہ اتار کے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پورے شہر میں بم دھماکے کی خبریں گردش کرتی پھر رہی ہیں، طرح طرح کی باتیں سن رہی تھی اور طرح طرح کے وہم اور اندیشے ستا رہے تھے۔ ایسے میں پریشان نہ ہوتی تو اور کیا کرتی؟ ان کے دل و دماغ پہ چھائی پریشانی آخر ان کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ اف امی، میں نے یہ جاب کرنے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو میرے لیے پریشان نہیں ہونا، صرف دعا کرنی ہے، اور آپ کی دعا مجھے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گی۔ آپ کو اپنی دعا پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ ولید نے زبیدہ بیگم کے دونوں ہاتھ تھام کر مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ اللہ تمہیں ہر مصیبت اور آفت سے محفوظ رکھے اور پناہ دے، آمین۔ انہوں نے صدقے دل سے دعا کی تھی۔ بس مجھے آپ کی انہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے چوم کر آنکھوں سے لگا لیے۔ کھانا کھاؤ گے؟ کھانا تو کھانا ہے، لیکن آپ رہنے دیں، ابھی شاور لینا ہے، شاور لے کر خود ہی کھانا گرم کر لوں گا۔ اس نے انہیں روک دیا۔ کوئی بات نہیں، مجھے کون سا نیند آ رہی ہے، تم شاور لے لو، میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ وہ کہہ کر کچن کی طرف پلٹ گئیں اور ولید اپنے کمرے میں آ گیا۔ اندر آتے ہی اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اس نے تیزی سے بٹن کھول کر شرٹ اتاری اور اپنے بستر پر اچھال دی تھی، لیکن شرٹ اچھالنے کے بعد وہ ٹھٹک سا گیا۔ اس کی حصے شامہ نے کچھ محسوس کیا تھا، ایک خوبصورت اور مسحور کن مہک، ایک ایسی مہک جس سے وہ واقف بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اس سے لپٹی ہوئی تھی، اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، اور وہ صبح سے ایک افراتفری کے عالم میں اپنے کام میں مصروف اس خوشبو سے اور اس مہک سے انجان پھر رہا تھا۔ لیکن اب جب اس نے اس خوشبو کو خود سے الگ کیا تھا تو اس نے ولید کو اپنا آپ محسوس کروایا تھا، اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، جس پہ وہ چونک گیا اور ذرا سا جھکتے ہوئے وہ شرٹ دوبارہ اٹھا لی، اس خوشبو کو دوبارہ محسوس کیا۔ ولید یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کون سا پرفیوم ہے، لیکن وہ یہ ضرور جان گیا تھا کہ اس پرفیوم کی خوشبو خواصوں کو مسحور کر دینے کی حد تک دل فریب ہے۔ تو گویا عزت حیدر اپنے ملبوس کی خوشبو اس کے ملبوس میں چھوڑ گئی تھی۔ ولید کو یاد آیا جب وہ عزت کو اٹھا کر یونیورسٹی کے اندر لے گیا تھا، تب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس کے سادہ سے عام سے ملبوس کو بھی مہکا گئی تھی۔ ولید، کیا کرنے بیٹھ گئے ہو؟ کھانا گرم کر دیا ہے میں نے۔ زبیدہ بیگم کی آواز پہ ولید ایک دم چونک کے اپنے حواسوں میں واپس آیا اور پھر ہاتھ میں پکڑی شرٹ کو دیکھ کر فوراً نفی میں سر جھٹکا۔ عزت کا خیال آتے ہی خود کو سرزنش کی کہ وہ کیا سوچنے لگا ہے۔ ولید، انہوں نے دوبارہ آواز دی۔ آ رہا ہوں امی۔ وہ اپنے سارے خیالات کی نفی کرتا، انہیں پرے دھکیلتا ہوا شرٹ کو کھونٹی سے لٹکا کر باہر نکل آیا اور فوراً شاور لینے کے لیے گھس گیا۔ لیکن اس کی سوچیں، اس کے خیالات شاور لینے کے دوران، کھانا کھانے کے دوران اور اپنا بستر بچھانے کے دوران بھی اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ بلکہ وہ گھر کی چھت پہ بستر بچھائے جب سونے کے لیے لیٹا تو یہ خیالات تاروں سے سجے وسیع آسمان پر بھی پھیل گئے، جن سے ایک چہرہ تحلیق ہو رہا تھا۔ ولید اس چہرے سے نظریں چرا کر کروٹ بدل کے لیٹ گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے زیادہ دیر سوچوں سے آنکھ مچولی نہ کھیل سکا اور کچھ دیر بعد ہی گہری نیند سو گیا۔ صبح 8 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے اپنے سر کو ذرا سی جنبش دیتے ہوئے اپنے دائیں طرف دیکھا اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر رکھی تصویر دیکھ کر سمجھ گئی کہ وہ اپنے بیڈ روم میں ہی ہے، ورنہ کل سے دوائیوں کے زیر اثر اس کا ذہن اور اس کے اعصاب پوری طرح سے بیدار نہیں ہو پا رہے تھے، اس لیے رات بھی گہری اور بے سود نیند کی آغوش میں گزر گئی تھی۔ لیکن اب اس کا ذہن، اس کے اعصاب پوری طرح سے بیدار ہو چکے تھے
उसने दोबारा अपने सर का जाविया दुरुस्त करते हुए बेड के बिल्कुल सामने वाली दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ तवज्जो की और फिर नज़रें क्लॉक पर जैसे जम सी गई। क्लॉक की सुइयों की टिक टिक उसके जहन को वक्त के साथ साथ आगे ले जाने की बजाय पीछे ले जा रही थी, और वो आज की सुबह 8 बजे की बजाय गुज़श्ता कल सुबह के 8 बजे तक जा पहुंची थी, जहां आज की सुबह जैसा सुकून नहीं था, जहां शोर था, हंगामा था, कयामत थी। जहां आज की तरह वो चुप नहीं थी, बल्कि चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पागल हो रही थी। और उस अज़ियत के आलम में और क़यामत के मैदान में कोई एक मेहरबान ऐसा भी था जो सिर्फ़ उसके लिए हलकान हो रहा था, जिसकी तवज्जो सिर्फ़ उसी की तरफ थी। वो सिर्फ़ उसे ही समेट रहा था और जो सिर्फ़ उसे ही संभाल रहा था। वो कौन था आखिर? इज़्ज़त ने अपने खाली जहन पर जोर दिया। मैं वलीद हूँ, वलीद रहमान, तैमूर का दोस्त। आपने यकीनन पहले भी मुझे देखा होगा, शायद आपके घर पर ही। वो उसकी आंखों में देखते हुए इसे अपनी पहचान का हवाला दे रहा था। उसके खाली जहन में वलीद की आवाज़ गूंजी, वलीद रहमान। उसने ज़ेरे लब दोहराया था। इस नाम को दोहराने के साथ ही कल वाला वाक़या रफ्ता रफ्ता अपनी पूरी जाज़ियात समेत उसके जहन में ताज़ा हो गया। इसे वो मंज़र भी याद आ गया जब वो होशो हवास से बेगाना होकर एकदम ज़मीन बोस हुई थी और उसके मुंह से शायद उसी का नाम निकला था, वलीद। इज़्ज़त बेसाहता इसे पुकारती हुई उठ बैठी, लेकिन जब खुद को ज़मीन के बजाय अपने बिस्तर पर पाया तो ठटक सी गई। वो कल को आज तसव्वुर कर बैठी थी। उसके जहन से ये निकल गया था कि कल गुजर चुका है और आज मौजूद है, अपनी तमाम हकीकतों समेत। हेलो, गुड मॉर्निंग। वो अपने बेड पर गुमसुम सी बैठी थी जब साशा अचानक उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। इज़्ज़त ने चौंक कर देखा। शुक्र है तुम होशो हवास में नज़र आ रही हो, वरना मैं तो इतना परेशान हो रही थी कल से। साशा ने उसे बेड पर बैठे देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। क्यों, ऐसा क्या हो गया था मुझे कि तुम इतनी परेशान हो गई थी? इज़्ज़त ने ज़रा तल्ख़ से लहजे में कहते हुए साशा को देखा और अपने बाल समेटकर बेड से उतर आई। उसका रुख खिड़की की तरफ था। व्हाट? कल जो कुछ हुआ, क्या तुम्हारी नज़र में वो कुछ भी नहीं था? साशा को हैरत का शदीद तरीन झटका लगा था। इसने हैरान नज़रों से खिड़की में खड़ी इज़्ज़त को देखा। कल जो कुछ हुआ, मेरी नज़र में वो बहुत कुछ है, इसलिए तो कह रही हूँ कि मुझे क्या हुआ है भला? हुआ तो उन लोगों को है जो आज कब्र में सो रहे हैं या फिर जो इस वक्त अस्पताल में तड़प रहे हैं। मेरा क्या गया है भला? मैं तो कल भी ठीक थी और आज भी ठीक हूँ। बस वक्ती तौर पर उन लोगों की तकलीफ़ और अजियत बर्दाश्त नहीं कर पाई थी, और तो कुछ नहीं हुआ मुझे। इज़्ज़त का तल्ख़ लहजा भीग रहा था। साशा इसकी कैफियत बखूबी समझ गई थी, इसलिए खामोश भी हो गई। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। साशा ने आहिस्तगी से असबात में सर हिलाया। साशा, वो दोनों मेडिकल के स्टूडेंट्स, वो ज़ेब और जहाँ ज़ेब का कपल, वो दोनों भी उस धमाके का शिकार हो गए। मेरी आंखों के सामने उनकी डेड बॉडीज़। इज़्ज़त रोते हुए इसे बता रही थी, और फिर आखिर में दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखे फूट फूट कर रोती हुई खिड़की के करीब ही दीवार के साथ लगकर बैठ गई। उसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में था। साशा उठकर उसके करीब आ गई। इज़्ज़त, प्लीज़ संभालो अपने आप को, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ज़्यादा टेंशन लोगी तो तबीयत और ज़्यादा ख़राब होगी। प्लीज़ उठो, बेड पर बैठो। साशा रोती बिलखती इज़्ज़त को सहारा देकर बेड पर ले आई। कुछ ही देर में राबिया बेगम और रज़ा हैदर भी आ गए। उन्होंने बड़ी मुश्किल से बहला पुसला कर रोती बिलखती इज़्ज़त को ठंडा जूस पिलाया और फिर इसे दोबारा बेड पर लिटा दिया। इन सबको इसकी तरफ से तशवीश हो रही थी। साशा उसकी अबतर सी हालत पे तासुब भरी नज़रों से देखती हुई उठकर वापस घर आ गई। अम्मी कहाँ है? मावरा ने घर में दाखिल होते ही बीगुल से इस्तफसार किया। सहन में बिछी चारपाई पर बैठी बीगुल हैरान परेशान रह गई, क्योंकि वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे को इतनी चाह से बहुत कम ही याद करती थी। बीगुल, आप इस तरह क्यों देख रही हैं? मावरा हुफ्की से बोली। माँ सदके पुत्र, मैं देखकर यकीन कर रही हूँ कि मैं इसी दुनिया में हूँ अभी, या फिर। उन्होंने ऐनक के शीशों से पार बगौर देखते हुए अपनी हैरत का इजहार किया। उफ बीगुल, कैसी बातें करती हैं आप, अल्लाह ना करे कि आपको कुछ हो। मावरा नाराज़गी से कहती उनके पास ही बैठ गई। बेटा, अल्लाह के करम से मुझे कभी कुछ भी नहीं होता। जब भी जो भी होता है तुम दोनों की वजह से होता है। अभी भी पता नहीं क्या हो रहा है। तुमने घर में आते ही अपनी माँ का पूछा है तो मेरा दिल बेचैनी से बैठा जा रहा है कि खुदा खैर करे, आज क्या मौजज़ा हो गया है। बीगुल अपने दिल पे हाथ रखे अपनी हैरत का इजहार कर रही थी। इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आज मुझे 2 महीने की सैलरी एक साथ मिली है तो इसीलिए इतनी खुश हो रही हूँ। मावरा ने इन्हें असल वजह बताई। हाय,
सैलरी मिलने पर इतनी खुश हो रही हो। अब की बार बीगुल को और ज़्यादा हैरत हुई। उफ़ अल्लाह, आप भी ना बस बात का उल्टा मतलब ही निकालती हैं। मैं सैलरी मिलने पर खुश नहीं हो रही। सैलरी तो मुझे पहले भी मिलती ही रही है। मैं तो सिर्फ इसलिए खुश हो रही हूँ कि मैंने पिछले महीने सैलरी नहीं ली थी, इसलिए इस बार 2 महीने की सैलरी एक साथ मिली है। मैंने सोचा था कि ये सैलरी अम्मी को दूंगी, वो अपनी पसंद से अपने लिए शॉपिंग करेंगी। उसने झंझला के बताया। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है। जाओ, आफिया किचन में है। बीगुल को भी सुनकर खुशी हुई थी, इसलिए फ़ौरन किचन की तरफ इशारा किया। ओके, मैं अभी आती हूँ। मावरा अपने बैग से लिफाफा निकाल के बैग वहीं बीगुल के पास चारपाई पर छोड़कर चली गई। आज वो काफ़ी पुरजोश लग रही थी। अस्सलाम वालेकुम। उसने किचन की दहलीज पर रुकते हुए सलाम किया। स्टील की छोटी सी परात में चावल धोती आफिया बेगम चौंक गई। वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने काफ़ी आहिस्तगी से उसके सलाम का जवाब दिया। क्या बना रही हैं आज? मावरा कहती हुई अंदर आ गई। वो अपने और उनके दरमियान हायल 2 दिन की खामोशी का असर ज़ायल करने की कोशिश में थी। चने और चावल। आफिया बेगम रुमाल से हाथ पोंछते हुए बोली। ओह, तो आज बीगुल की पसंद का खाना बन रहा है। मावरा ने खुशगवार लहजे में कहा। काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रही थी। हाँ तो ठीक है ना, उनकी पसंद का खाना भी बनना चाहिए। हमारी पसंद का तो रोज़ बनता है। मावरा ने जल्दी से कहा। तुम्हें कुछ चाहिए? आफिया बेगम ने मावरा के बेसबब किचन में आने की वजह जानना चाही। जी वो, दरअसल मुझे आपसे कुछ कहना था। मावरा ने तमहीद का सहारा लिया। हालांकि वो बला की मुंहफट और बिला झिझक बात कह देने वाली लड़की थी। सुन रही हूँ। आफिया बेगम ज़रा सा ठटक कर मुतवज्जा हुई। ये आपके लिए। मावरा ने छोटे से सफ़ेद लिफाफे में बंद रकम उनकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? उन्होंने चौंक कर देखा। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपके लिए। आपको इससे अपनी शॉपिंग करनी है। मावरा के कहने के बावजूद इन्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्या मतलब? क्या है ये? उफ़ अम्मी, सैलरी है मेरी। और क्या होगा भला? मैंने सिर्फ आपके लिए जमा की थी। मावरा झल्ला गई। मेरे लिए? मगर क्यों? उन्हें हैरानी हुई। क्योंकि आप हमेशा मेरी, बीगुल की और घर की ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। अपने लिए कभी कुछ भी नहीं खरीदा आपने। ठीक है कि आपकी सैलरी हम सब पे खर्च हो जाती है, लेकिन मेरी सैलरी तो आप पे खर्च हो सकती है ना। मावरा के कहने पर आफिया बेगम ने बेसाख्ता उसके चेहरे की सिमत देखा। वो कम उम्र बच्चों की तरह अपनी माँ के लिए फ़िक्र में मुब्तला नज़र आ रही थी। उनका दिल एकदम खुश हो गया और उन्होंने उसके हाथ से वो लिफाफा थाम लिया। तुमने ये सैलरी मेरे लिए, मेरी खुशी की खातिर जमा की है ना? उन्होंने मावरा से पूछा। जी बिल्कुल। उसने कंधे अचकाए। तो फिर मैं ये पैसे जैसे चाहूँ, जहाँ चाहूँ खर्च कर सकती हूँ ना? वो जैसे यकीन चाह रही थी। अरे आप इस तरह क्यों पूछ रही हैं? ये आपके लिए गिफ्ट है, आप कुछ भी कर सकती हैं। मुझसे क्यों पूछ रही हैं भला? मावरा ने हुफ्की से कहा। ओके, तो फिर ये लो पैसे, और तुम अपने लिए एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन ले आओ। उन्होंने लिफाफा मावरा के हाथ पे रखते हुए कहा। मोबाइल फ़ोन? मावरा को हैरत हुई, क्योंकि आफिया बेगम तो मोबाइल इस्तेमाल करने के सख्त खिलाफ थी। हाँ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि ये आजकल हर आदमी की ज़रूरत बन चुका है और आगे जाकर तुम्हें भी इसकी ज़रूरत पेश आएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम अभी ले लो। आफिया बेगम की बात पे मावरा की हालत यूं हो गई थी जैसे अभी गश खा के गिर जाएगी। लेकिन अम्मी, आप तो... वो बात मुकम्मल नहीं कर पाई। हाँ, मैं मोबाइल फ़ोन के ख़िलाफ़ थी और अब भी हूँ, लेकिन अगर महज ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाए तो बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि साइंस की एक बेहतरीन और कारआमद ईजाद है। हमें घर बैठे बहुत सी चीज़ों से बाखबर रख सकती है। आफिया बेगम पे शायद बीगुल के लेक्चर का असर हुआ था कि वो अपनी सोच में थोड़ी बहुत तब्दीली लाने पर मजबूर हो गई थी और उन्होंने बेटी पे भरोसा रखने की थोड़ी सी हिम्मत कर ली थी। लेकिन ये पैसे तो मैंने आपको, आपके लिए दिए हैं। मावरा हैरत के मारे घंग थी, इसलिए ज़्यादा बोल ही नहीं पाई। तुमने दिए और मैंने ले लिए। अब मैं जहाँ जी चाहे खर्च करूँ, बस बात ख़त्म। उन्होंने मावरा को मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। लेकिन अम्मी, मुझे मोबाइल फ़ोन का क्या करना है भला? ना मुझे किसी को कॉल करनी है, ना मैसेज। मेरे कौन से फ्रेंड्स हैं जिनसे मेरा कांटेक्ट होगा? मेरा काम सिर्फ कंप्यूटर से होता है और कंप्यूटर तो ऑलरेडी है मेरे पास। इसने कंधे अचकाए। वो सब भी ठीक है बेटा, मगर एग्ज़ाम्स के बाद जब तुम अच्छी जॉब के लिए कोशिश करोगी तो मोबाइल फ़ोन ही तुम्हारा ज़्यादा काम देगा, और जब जॉब पर जाने लगोगी तो मैं भी बआसानी तुमसे कांटेक्ट कर लिया करूँगी। इस तरह मुझे तुम्हारी तरफ से परेशानी नहीं रहेगी। वो इससे मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे गिनवा रही थी। मजबूरन मावरा को चुप होना ही पड़ा। जब वो खुद चाह रही थी कि मावरा मोबाइल फ़ोन ले तो फिर वो बार बार इनकार करके इनसे इख्तलाफ क्यों करती।
انہوں نے اپنی سوچ بدلی تھی تو یہ تو ماورا کے لیے خوش آئند بات تھی، لہٰذا اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ چلو اب یہ لو پیسے اور الماری میں رکھو جا کر، کل یونیورسٹی سے واپسی پر اپنا موبائل اور نمبر لے آنا۔ انہوں نے لفافہ اس کے ہاتھ میں دباتے ہوئے کافی ہلکے پھلکے سے لہجے میں کہا۔ ماورا چپ چاپ قدرے حیران اور بے یقین سی کچن سے باہر نکل آئی۔ بیگل نے اسے دیکھا تو پاس بلا کر اس کی حیرانی کی وجہ دریافت کی، جس پر ماورا نے من و ان سب کچھ سنا دیا۔ وہ سن کر مسکرا دی۔ یہ تھی رقص بسمل کی 4 ایپیسوڈ پسند آنے پر اس کو زیادہ سے زیادہ فیس بک اور واٹس ایپ کے گروپس میں اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ کو ایزیلی مل سکے۔